ایک بھائی نے طلاق اور حلالے سے متعلق سوال کیا ہے۔ دیکھیں ہم پہلے طلاق پہ بات کر لیتے ہیں، حلالے پر ہم دوسری ویڈیو میں بات کریں گے۔ میں طلاق کو اس نظریے سے دیکھتا ہوں اور آسان انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ طلاق انسانوں کے حق میں کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک ایسا حکم ہے جو انسانوں کے حق میں بہتر ہے اور انسانوں کے لیے ایک راحت کی چیز ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ تبھی راحت کی چیز ہے جب اس کو اس کے مقام میں استعمال کیا جائے، ضرورت کے وقت استعمال کیا جائے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کا جو کانسیپٹ رکھا ہے، وہ ایک مخصوص حالت کے لیے رکھا ہے، ناگزیر حالات کے لیے رکھا ہے، ضرورت کے وقت کے لیے رکھا ہے۔ دو میاں بیوی جن کی آپس میں شادی کر دی گئی ہے، لیکن وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے، ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے ان میں، یعنی ساتھ رہنے کا کوئی راستہ نہیں، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو آپ ہی مجھے بتائیں کہ ان کے لیے راحت کی چیز کیا ہے، ان کے لیے بہتر کیا ہے؟ ظاہر ہے آپ کہیں گے کہ اس سے بہتر ہے کہ علیحدہ ہو جائیں۔ جب ساتھ میں رہ کر کے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، زندگی اجرن بنی ہوئی ہے، تو ان کے لیے بہتر ہے اور ان کے لیے راحت کی چیز یہ ہے کہ دونوں الگ ہو جائیں۔ بس اسی وقت کے لیے یہ طلاق کا کنسیپٹ رکھا گیا ہے اسلام کے اندر۔ یہ نہیں کہ ہر آدمی جو ہے چھوٹی-موٹی لڑائی جھگڑے میں کھانا اچھا نہیں بنا تو طلاق دے دی، کوئی غلط کام کر دیا تو طلاق دے دی، کپڑے اچھے طریقے سے نہیں دھلے تو طلاق دے دی، تھوڑا بہت لڑائی جھگڑا ہوا، تھوڑی-سی ناگواری والی بات ہوئی، بس فوراً طلاق دے دی۔ طلاق ان حالتوں کے لیے ہرگز بھی نہیں ہے۔ تو اسلام نے جو طلاق کا کنسیپٹ ہمیں دیا ہے وہ بہت خوبصورت انداز میں دیا ہے، لیکن ہم اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ طلاق کا کنسیپٹ اسلام کے اندر بڑی غلط چیز ہے، نہیں، آپ جو ہے پھر طلاق کو غلط نظریے سے دیکھ رہے ہیں۔ غلطی یہاں اسلام کی نہیں ہے، غلطی یہاں اسلامی قوانین کی نہیں ہے، غلطی یہاں مسلمانوں کی ہے جو طلاق کے کنسیپٹ کو غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں اور غلط طریقے سے اس کو پیش کر رہے ہیں۔